میرا نام اجے. میرا سوال ہے جنت میں جانے کے لیے اسلام قبول کرنے کا ضروری ہے کیا؟ میرا سوال ہے جنت میں جانے کے لیے اسلام قبول کرنے کا ضروری ہے کیا؟ سب جن اچھا بات سکھا رہے ہیں. اسلام میں میرے کو اس کے لیے پسند ہو گیا لے ایک ہی بھگوان ہے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. سر جی ہاں. میرے کو ایک نام رکھ لو. اچھا The brother wants to suggest a name. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی خندہ پیشانی دیکھی، غصہ دیکھا، تنگ کرنے والوں کی کلاس کرتے دیکھا، مگر انہیں بچے کے ساتھ بچہ بنتے شاید ہی آپ نے دیکھا ہوگا. آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ڈاکٹر صاحب کا یہی انوکھا روپ دکھانے والے ہیں، جہاں پر ایک ہندو لڑکے نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے کچھ ایسا سوال کیا کہ آس پاس کھڑے لوگ ہنس پڑے. کھلکھلاتے ہوئے کہے سنے تو پیچھے بیٹھے سامعین بھی دانت نکالے بغیر نہ رہ سکے. اجتماع ایک ہی لمحے میں کشتے زعفران بن گیا. مگر یہ لڑکا چٹان کی طرح جامد اور سپاٹ چہرے لیے مائک پر کھڑا تھا. اس کے چہرے پر ایک اور ہی طرح کا عزم تھا. اس کے سوال ڈاکٹر ذاکر نائک کے جواب آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ سناتے ہیں، مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر دیں، اور ویڈیو دیکھنے کے بعد کامنٹ سیکشن میں بھی لازمی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. اس سے ہمیں اپنے دیکھنے والوں کی خواہشات کے مطابق کانٹینٹ بنانے کا موقع ملے گا. ناظرین، اجے نامی اس ہندو لڑکے نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک ہی مختصر سا اور بہت ہی معصومانہ سوال کیا. اجے نے پوچھا کہ کیا جنت میں جانے کے لیے اسلام قبول کرنا ضروری ہے؟ میرا نام اجے. میرا سوال ہے جنت میں جانے کے لیے اسلام قبول کرنے کا ضروری ہے کیا؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سوال کو بہت انجوائے کیا اور شرارتی لہجے میں ایک مسکراہٹ کے ساتھ اجے کی طرف دیکھتے ہوئے بولے کہ بیٹا، آپ نے سوال ایسا کیا جیسے آپ پوچھ رہے ہوں کہ امتحان پاس کرنے کے لیے کیا مجھے اچھے نمبر لانے لازمی ہیں. اجے یہ سن کر ہنس پڑا. ڈاکٹر صاحب نے اجے کو بتایا کہ اگر آپ کو امتحان پاس کرنا ہے تو پھر آپ کو پاسنگ مارکس تو لانے ہی ہیں. جہاں تک جنت میں جانے کا تعلق ہے تو یہ سورہ عصر میں بتا دیا گیا، جس کا ترجمہ ہے زمانے کی قسم ہے، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے اور حق پر قائم رہنے کی اور صبر کرنے کی آپس میں وصیت کرتے رہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کی تشریح کرتے ہوئے بتایا کہ کسی بھی انسان کے جنت میں جانے کے لیے کم سے کم 4 چیزیں لازمی ہیں. پہلی ہے کہ وہ ایمان رکھتا ہو، اور ایمان میں آتا ہے کہ انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اس کے خدا ہونے پر اس کا ایمان ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا بھی ایمان کا لازمی جزو ہے. اس کے علاوہ اسلام کے 5 بنیادی ستون ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. ایمان کی تشریح بہت زیادہ ہو جاتی ہے، مگر بنیادی طور پر آپ کو ایک خدا پر ایمان لانا لازمی ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہیے. باقی چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ انسان سیکھتا جاتا ہے. دوسری چیز ہے کہ نیک اعمال کیے ہوں، جن کو عمل صالحات کہا جاتا ہے. کسی کو راستہ دکھانا ایک چھوٹی سی چیز ہے، مگر اسلام میں بھی یہ نیکی تصور ہوتی ہے. غرض یہ کہ ہر چیز جو اپنے فائدے کے بجائے دوسرے کے فائدے کے لیے کی جائے اور اس میں کسی کا نقصان نہ ہو، وہ نیکی کہلاتی ہے. تیسرے نمبر پر لوگوں کو دعوت دیتے رہو کہ آؤ نیکی کی طرف، اور چوتھے نمبر پر لوگوں کو صبر کی تلقین بھی کرنا. یہ 4 چیزیں ہیں جو کسی بھی انسان کے لیے جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے. Is having faith, having iman. In iman will come believing in one God, believing Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last messenger, etc., etc. Second is righteous deeds. Besides having faith, iman ke alawa righteous deeds, amal salihat. The third is watawasaw bil haqq, inviting people to truth. And the fourth is inviting people to patience and perseverance. For any human being to go to Jannah, minimum 4 criteria is required. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اجے کو آسان الفاظ میں سمجھاتے ہوئے بتایا کہ ایمان میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اگر ایسا کریں گے تو یہ شرک کہلائے گا، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ہر گناہ معاف کر دے گا، مگر شرک ایسا گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں. سورہ نساء میں 2 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا جو اس کا شریک ٹھہرائے، اور شرک کے علاوہ دوسرے گناہ جسے چاہے بخشتا ہے، اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا اس نے بڑا ہی گناہ کیا. دوسری جگہ
جگہ فرمایا کہ بے شک اللہ اس کو نہیں بخشتا جو کسی کو اس کا شریک بنائے اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے، اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا تو وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اگر آپ نے شرک کر لیا تو پھر بھول جائیں کہ جنت کی خوشبو کو پا لیں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بتا کر اجے سے کہا کہ بھائی صاحب مجھے بتاؤ کیا تم جنت میں جانا چاہتے ہو؟ اجے نے جواب دیا ہاں مجھے تو جنت میں جانے کا بڑا شوق ہے، میں تو دل سے جنت میں جانا چاہتا ہوں، اور یہ سب میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ دل سے کلمہ پڑھ لوں تاکہ میں جنت میں جانے کا سامان کر لوں۔ Sure that you'll go to Jannah, minimum 4 criteria is required: Iman, righteous deeds, exhorting people to the truth and exhorting people to patience and perseverance. بھائی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، do you want to enter Jannah؟ کیا آپ کو جنت میں جانے کا ہے؟ ہاں جانے کا آپ کو؟ میں اس کے لیے بول رہا ہوں، میرے دل سے بول رہا ہوں، میں کلمہ پڑھ کے دو۔ ماشاءاللہ، تو جنت جانا ہے ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی زبان سے بے ساختہ ماشاءاللہ نکلا اور پورے ہال میں تالیوں کی گونج سنائی دینے لگی۔ جو پہلے اجے کے سوال پر ہنس رہے تھے اب وہ سب اس کو رشک کی نظروں سے دیکھنے لگے، کیونکہ یہاں بیٹھے زیادہ تر لوگ تو پیدائشی مسلمان تھے اور اجے اس لحاظ سے منفرد تھا کہ وہ ایسی چیز حاصل کرنے جا رہا تھا جو کہ کسی پیدائشی مسلمان کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ اعزاز اور انعام ہے جو اللہ تعالیٰ ان پر نازل فرماتا ہے جو اس کی راہ میں جستجو کرتے ہیں، اور یہ ایمان سے روشناس ہونے کا احساس اور پہلی مرتبہ کلمہ شہادت پڑھنے کی لذت ہے، ایسا سرور کہ جس سے وہ لوگ محروم ہیں جو مسلمان ہی پیدا ہوئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو پیدائشی مسلمان ہیں وہ گھاٹے میں ہیں، وہ بھی یقیناً اچھے مسلمان ہی ہوں گے، مگر جو غیر مسلم تھے پھر مسلمان ہوئے، یہ ان کی جستجو اور جدوجہد کا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ ان پر نازل فرماتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اجے کا جواب سن کر انتہائی خوش ہوئے تھے، کیونکہ اجے ان چند لوگوں میں سے ایک تھا جو پہلے سے ذہن بنا کر آئے تھے کہ انہوں نے جا کر شہادت دینی ہے، ورنہ زیادہ تر کو پہلے ان کے سوالوں کے جواب دے کر قائل کرنا پڑتا ہے۔ اجے کے کیس میں یہ مختلف تھا، تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی نہایت شگفتہ انداز میں مگر انتہائی سنجیدہ سوالات کیے۔ انہوں نے پوچھا بھائی اجے مجھے بتاؤ کہ کیا کوئی تمہیں اسلام قبول کرنے پر مجبور کر رہا ہے؟ اجے نے جواب دیا کہ نہیں، کچھ بھی ایسا نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ کیا کسی نے کوئی مالی دباؤ ڈالا ہے، کیا کوئی پریشر دیا ہے کہ اسلام قبول کرو تو اتنے پیسے ملیں گے؟ اجے نے نفی میں جواب دیا اور کہا کہ نہیں، مجھ پر ایسا کوئی دباؤ کیسے ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے پوچھا کہ کیا کوئی آپ کے ساتھ زور زبردستی کر رہا ہے کہ چلے جاؤ اور اسلام قبول کرو فٹافٹ؟ اجے نے جواب دیا ایسا بالکل نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کیا آپ اپنے دل سے اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں؟ جس پر اجے نے جواب دیا اسلام مجھے اس لیے پسند ہے کہ اس میں صرف ایک ہی بھگوان ہے۔ Is anyone forcing you to accept Islam, brother؟ کیا کون آپ کو زبردستی کر رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کوئی زبردستی نہیں، کوئی مالی دباؤ، اکنامک پریشر نہیں، کوئی آپ کو زبردستی کر رہا ہے، زور زبردستی؟ کوئی بھی نہیں۔ آپ اپنے دل سے قبول کرنا چاہتے؟ یا سب جن اچھا بات سکھا رہے اسلام میں، میرے کو اس کے لیے پسند ہو گیا، ایک ہی بھگوان ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک بار پھر ماشاءاللہ کا نعرہ بلند کیا اور پھر اجے کی سوچ کو پرکھنا شروع کیا اور چند سوالات کیے، جس کا مقصد یہ تھا کہ اندازہ لگایا جا سکے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اجے کو اس پر عمل درآمد کرنے اور اپنی سابقہ زندگی اور عقیدے کو چھوڑنے میں کتنا وقت درکار ہوگا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی مجھے بتاؤ کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ بت پرستی غلط ہے؟ اجے نے جواب دیا ہاں میں مانتا ہوں کہ بتوں کو پوجنا غلط ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کیا آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں؟ اجے نے جواب دیا ہاں میں یہ مانتا ہوں۔ MashaAllah, brother is saying that such good teachings are there in Islam, and in Islam there's only one God, therefore he wants to accept. آپ مانتے ہیں کیا بت پرستی غلط ہے؟ بت پرستی آئیڈل ورشپ غلط ہے، غلط ہے۔ آپ مانتے ہیں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے اللہ کے، آپ مانتے؟ مانتے۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین اب ڈاکٹر ذاکر نائک نے اجے سے کہا کہ میں آپ کے سامنے کلمہ پڑھوں گا، آپ کو اس سے میرے پیچھے دہرانا ہوگا۔ اجے کے اقرار پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے کلمہ پڑھانا شروع کیا۔ ناظرین آپ بھی یہ دل پذیر مناظر دیکھیں۔ اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہے۔
पैगंबर है। माशाल्लाह, आप मुसलमान सर। हो चुके हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक कलमा पढ़ाने के बाद कुछ बोलना ही चाहते थे तो अजय बोला, जाकिर भाई मुझे अपना नाम भी दो ना, हर कोई मेरे से नाम पूछता है, मैं अब मुसलमान हो गया हूँ तो पुराना नाम तो नहीं बताऊंगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा, आपका अभी नाम क्या है, जिस पर उसने बताया कि मेरा नाम अजय कुमार है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अंग्रेजी के हरूफ तहज्जी ए की मुनासिबत से अजय को कहा कि आप अपने आप को अब्दुल्ला कहकर पुकार सकते हैं, जिसका मतलब है अल्लाह का बंदा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अब्दुल्ला से कहा कि मैं दुआ करूंगा कि आपको अल्लाह ताला जन्नत में जगह अता फरमाए, जिस पर अब्दुल्ला ने भी शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैं भी आपके लिए दुआ मांगूंगा कि आप भी जन्नत में जाएं। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। सर जी हाँ, मेरे को एक नाम रख लो अच्छा। द ब्रदर वांट्स टू सजेस्ट अ नेम। रोड पे एक नाम पूछते हैं, इसके लिए मेरे को भी बोलने नहीं आ रहा हूँ। आपका नाम क्या है अभी? मेरा नाम अजय कुमार। अजय कुमार। या भाई साहब का नाम अजय कुमार है, तो मैं ऐसे कोशिश करूंगा आप अपने आप को अब्दुल्ला बुला सकते। अब्दुल्ला मतलब Thank you. द सर्वेंट ऑफ गॉड, यानी अल्लाह के बंदे को कहते अब्दुल्ला, सर्वेंट ऑफ गॉड। और मैं दुआ करूंगा कि अब्दुल्ला इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको जन्नत नसीब फरमाए, आमीन। थैंक यू, आमीन। आपके लिए दुआ मांगेगा, इसकी जन्नत के लिए दुआ मांगेगा। थैंक यू।